اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمٰن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا دورہ قرآن کا 6واں پارہ ہے اور نکات پہ یہ سارا ہماری سیریز ہے کہ صرف پوائنٹس ہم نے لیبریٹ کرنے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہم سے کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں، تو اس کی جسٹ ہیڈنگز ہیں، کیونکہ پوری تفصیل ایک پارے کی آدھے گھنٹے میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ سب نے اپنے اپنی عبادات اور قرآن پاک اور اس پہ بھی فوکس کرنا ہوتا ہے معاملات پہ۔ تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو پوائنٹس کی جس سے ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ ہم سے اللہ کیا چیزیں ڈسکس کی ہیں قرآن میں، اور ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کن سے روکا گیا ہے، اور کیا کیا باتیں اور کیا کیا موضوعات اس میں موجود ہیں۔ پھر انشاءاللہ جو ہماری تفسیر سیریز ہے اس میں اس پہ ڈیٹیل میں بات ہوگی، جو ایک ایک آیت کے حوالے سے ہے۔ آج کی ہماری جو پارے کا جو فرسٹ پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ، اس کا پہلا پوائنٹ اللہ پاک نے ہمیں بتایا کہ کسی کی برائی مشہور نہ کرو۔ ان کیس آپ کو کسی کی کوئی بات پتہ چل جاتی ہے اور آپ کوئی اچھی بات نہیں بھی ہے تو اس پہ بس چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی برائیوں کی تشہیر کرو، جیسے آج کل میڈیا کا زمانہ ہے تو ذرا سا کچھ ہوا تو وہ اتنا پھیل جاتا ہے کہ معاذ اللہ، مطلب انسان کہتا ہے کہ کیا زمانہ آ گیا ہے۔ برائی کو معاف کرنا بہتر ہے۔ اگر کوئی کسی نے کسی کے ساتھ کچھ برا کر دیا تو اس کو معاف کر دیا کریں، بجائے کہ آپ اس کا کینہ بغض حسد رکھ کر بیٹھ جائیں۔ اور اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، تو اللہ جو ہے مظلوم کو اور ظالم سے سب سے بخوبی واقف ہیں، تو مظلوم کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ یہودی اصل کافر ہیں۔ جو یہودی ہیں نا، وہ ان کو اور کافر کو پیرالل درجے پہ اللہ نے رکھا ہے۔ جو تمام انبیاء کو مانتے ہیں ان کا انعام کہ جو تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں اور ان پہ بھیجے ہوئے کتابوں پر کو بھی مانتے ہیں، تو ان پر اللہ پاک نے خاص انعام فرمایا ہے، اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ یہودیوں کا گستاخانہ ایک مطالبہ تھا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو ایک کتاب لکھی لکھائی جو ہے وہ ذکر فرما دیں، مطلب کہ آپ ویٹ کرتے ہیں کہ وہی آئے گی تو آپ بات کریں گے، تو اگر آپ پیغمبر ہیں تو ایسے ہی لیں، کیونکہ پہلے پیغمبروں پہ تو اس طرح کتابیں آئیں تھیں۔ تو اس کا جواب پھر اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جس میں یہودیوں کی دوبارہ کافی ساری ہزیمت نازل ہوئی کہ ان کے بارے میں بڑی چیزیں آئیں کہ یہ تو انہوں نے تو بہت سارے احکامات جو تھے اس زمانے میں بھی نہیں مانے، تو آپ کچھ بھی کر دیں یہ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ کہ جب ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا، پھر آگے کا پوائنٹ یہ ہے، تو بھی ان کی نافرمانیاں جاری تھیں۔ یہودیوں کی نافرمانیاں جو تھیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جو ہے پھر ان پہ طاعون کی وبا آ گئی تھی، پھر ان کو مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، اس کا ذکر ہے کہ لیکن انہوں نے پھر بھی ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑیں۔ یہودیوں کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں اللہ کے احکامات کو اب مانیں گے، اور نہ ہی یہ راہ حق پر ہو سکیں گے کبھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی، ان کو زندہ اٹھا لیا گیا آسمانوں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس کی خبر ہمیں مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے اتری، اور ہمارے لیے یہ بات اللہ کا حکم آیا، اور آج تک ہم اس پر ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یقین ہے۔ شریعت موسوی کی سختی کی وجہ جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہے۔ یہود مومنین کا تذکرہ ہے کہ جو اس وقت جو اللہ پہ ایمان لانے والے، زکوٰۃ دینے والے تھے، جو اللہ نماز قائم رکھنے والے تھے اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے تھے، اور
جو پہلے فریق سے جو تھے ان پر جو نہ ماننے والے ہیں ان پر بہت سخت عذاب موجود ہے، لیکن اس میں مومنین کا بھی تذکرہ ہے، وحی کی عظمت اور اہمیت کہ وحی کیسے آتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہودیوں نے ایک شبہ کا اظہار کیا یا ایک سخت بات کی، تو اللہ پاک نے پھر وحی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا کہ کیوں اس طرح تسلسل سے تھوڑے تھوڑے وقفے سے وحی آ رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت شامل تھی۔ انبیاء سابقین اور ان کا پیغام بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ پاک نے ان پر کیا پیغام نازل فرمایا، کیونکہ دیکھیں اگر یہ باتیں ہمیں اللہ پاک قرآن میں نہ بتاتے تو آج ہمیں کیا پتہ ہوتا، وہ تو ہمیں تو جو یہودی یا نصرانی یا وہ لوگ بتاتے ہم تو کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کی تمام نیگیٹو باتیں بھی ہمیں بتائیں اور پیغمبروں کی پازیٹیو باتیں بھی ہمیں بتائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر اللہ کے احکامات پر یقین کریں، اور خاص کر وہ احکامات جو قرآن میں بھی ہم پر واضح طور پر عیا کر دی گئی ہیں۔ وحی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ وحی کس کس طرح سے آئی جب سے دنیا قائم ہوئی ہے۔ تمام پیغمبر اللہ کی حجت ہیں، اللہ پاک جو ہیں مومنین کو خوشخبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں، کہ تمام پیغمبر جو ہیں ان کو یہ بتایا گیا کہ مومنین کو خوشخبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں۔ قرآن کریم کی عظمت اور شان کے بارے میں ذکر ہے، اور ظاہر ہے ہم یہ رمضان کے مہینے میں اتاری گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی نوع انسان کے نبی ہیں، اور بلکہ کائنات میں نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل کتاب کا جو ہے دین سے جو ہے غلو سے کام لیتے تھے، حد سے نکل جاتے تھے، اور اپنے پیغمبر کو جیسے جو اہل کتاب جو عیسائی ہیں وہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور جو یہودی ہیں وہ تو سب کہتے تھے ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اس کا رد فرمایا قرآن پاک میں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کو بندہ ہونے میں عار نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی ہیں۔ سرکشی اور غرور کی سزا اللہ پاک نے بتائی ہے۔ قرآن کے اتباع کے بغیر نجات نہیں، کہ جو بھی قرآن کی اتباع نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ کے ہاں بھی نہیں۔ میراث میں کلالہ کا حکم کہ جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق زیادہ تفصیل پوچھنی چاہیے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کلالہ کے معنی کمزور اور ضعیف ہیں، یہاں وہ شخص مراد ہے جس کے وارثوں میں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ ہو، جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہو، تو ایسی وراثت کا کیا کرنا ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ یہ احکام گمراہی سے بچانے کے لیے ہیں، مطلب اللہ پاک کے وہی کہ اللہ پاک جو بھی احکامات نازل کرتے ہیں اللہ پاک کا یہ اصول ہے کہ پھر بتاتے ہیں کہ اس میں کیا اللہ کی مصلحت ہے۔ مسائل دینی پوچھنے کے فوائد کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اس کو پوچھیے، اور پوچھنے میں کوئی عار نہیں، کوئی جھجک محسوس نہ کرے، کیونکہ اللہ پاک کے دین کے احکامات کو سمجھ کر چلنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ کلالہ کے حکم ملنے سے کے فوائد پھر اللہ پاک نے بتائے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، وہ بہت ڈیٹیل میں اس کا ذکر ہے، اور اس پہ باقاعدہ مفتیوں اور اس کی سارے اس کے فتوے بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ پھر یہاں پہ یہ سورہ النساء جو ہے ختم ہوتی ہے اور سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایفائے عہد عقود کی تشریح کی گئی ہے کہ جو ہے یعنی خدا، اللہ اور رسول کے جملہ ارشادات کی صحیح اور صادق سمجھ کر تسلیم اور قبول کے لیے اخلاص سے جھک جانا، اخلاص سے اور دل سے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، قرآن و حدیث اور اس کی پیروی، سنت کی پیروی کرنا۔ حلال جانوروں کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں۔ احرام کی حالت میں شکار کی حرمت جو ہے اس کا تذکرہ ہے کہ خشکی کے جانور کا شکار جائز نہیں اگر آپ حالت احرام میں ہیں۔ شاعر کا احترام، جو شاعر اللہ ہیں اس کا احترام کس قدر ضروری ہے تو اس کا ذکر ہے۔ پھر محترم مہینے کون سے ہیں،
اور پھر جو ہے جو اللہ کے راستے میں جو قربانی والے جانور ہیں ان کے نشان کے طور پر جو ڈالتے ہیں جو بھی کوئی چیزیں ہیں اس کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے ان چیزوں کی تعظیم حرمت کو باقی رکھا اور اس علامات سے تعرض کرنے کو ممنوع قرار دیا۔ دشمنی کے جوش میں زیادتی نہ کرو کہ اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی ہے یا کوئی بغض ہے، کوئی عناد ہے، کوئی کسی بھی چیز، تو آپ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر نہ چیز میں آگے بڑھو، کیونکہ اس سے فساد اور برائی پھیلتی ہے۔ تعاون علی البر، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے بڑھ چڑھ کر مدد کرو۔ حرام جانور کے بارے میں ذکر ہے کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، جوئے کے بارے میں اور جوئے کے تیر لگ جانا اور اس کے بارے میں پورا اللہ پاک کے احکامات ہیں کہ کس کس طرح کے جو جوئے سے پیسے حاصل کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اسلام کے غلبے سے کفار کو مایوسی ہوئی جب اسلام پھیلنے لگ گیا اور دین اسلام کی اشاعت شروع ہوئی اور لوگ جو جوک در جوک مسلمان ہونا شروع ہو گئے، تو کفار بہت مایوس ہو گئے، کیونکہ ان کو ظاہر ہے ان کی جو ایک سپریمیسی تھی وہ ختم ہو گئی۔ دین اسلام کی تکمیل اور حقانیت کا ذکر ہے۔ پھر اس طرح حلال حرام کا قانون تو مکمل ہو چکا، تو اب تو کوئی تغیر اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر کوئی بندے کو بہت زیادہ بھوک کی شدت ہو اور اس کو کچھ بھی نہ ملے، تو کچھ چیزیں جو اللہ پاک نے کہا ہے کہ اگر ایسی حالت میں آپ کھا لیں تو آپ توبہ کر لیں، مطلب اگر بہت ہی مجبوری کی حالت میں، کہ جیسے انسان صحرا میں ہے اور اس کو کچھ میسر نہیں اور دور دور تک کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے تو کچھ پھر اس پہ اللہ پاک نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ حلال چیزوں کا سوال اور اس کا جواب جو ہے اس کا ذکر ہے۔ شکار کے احکامات ہیں کہ کون کون سی چیزیں شکار کر کے کھائی جا سکتے ہیں اور کس قسم کا شکار کرنا چاہیے۔ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ وہ آپ کو کھانے پر بلائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں تو وہ اس پہ کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں، پھر اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی حلت ہے کہ ایک دوسرا مخصوص حکم بھی بیان فرما دیا کہ یعنی یہ کتابی عورت سے نکاح کرنا شریعت میں جائز ہے اگر آپ بشرطے کہ وہ عورت مشرف اسلام ہو جائے۔ پھر نماز کے لیے وضو کا حکم ہے کہ طہارت باطنی ہونا بھی اس کے لیے نماز کے لیے ضرورت ہے۔ جنابت کے لیے غسل ضروری ہے اور اس کے بغیر وضو بھی نہیں ہو سکتا۔ بعض صورتوں میں تیمم کا بھی حکم آیا ہے کہ کون کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں آپ کو تیمم کر لینا چاہیے۔ احکام میں سہولتیں بھی آئی ہیں، جب فرائض آئے تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے سہولتیں بھی نازل فرمائیں آسانیوں پر، اور جو آسانیاں اللہ پاک نے دی ہیں تو اس کو ضرور ادا کریں اگر سفر میں قصر کی نماز، تیمم، کیونکہ اس سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ مومنوں کے عہد کی تذکیر جو ہے وہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تو اس کے بارے میں ذکر ہے، اور انصاف کی گواہی کا حکم ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ ہو اور حق کے ساتھ ہو تو آپ ضرور حق کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے حق میں گواہی دیں۔ عدل و انصاف کی تاکید کی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر احادیث مبارکہ بہت زور دیا ہوا ہے، اور پھر اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا کہ جہاں پر عدل و انصاف ہوتا ہے تو اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے لوگوں کو، اور انصاف کرنے والے اور جن کے ساتھ ہوتا ہے سب کے لیے یہ بہترین ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کا ذکر ہے کہ 12 قبیلے تھے ان کے۔ بنی اسرائیل سے اللہ کا عہد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے رہے اور ان کی تصدیق ہوتی رہی، اور ان کو اللہ پاک کے احکامات ملتے رہے، لیکن وہ پے در پے
وعدہ خلافی کرتے رہے. یہودیوں پر نقض عہد کی وجہ سے لعنت کہ انہوں نے اللہ پاک سے عہد شکنی کی تو ان پر پوری آخری زمانے تک جب تک قیامت نہیں آ جاتی اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے. یہودیوں کے کلام اللہ میں تحریف کی بات ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے کلام میں تحریف کی. یہودیوں کی محرومی جو ہے کہ وہ انہوں نے نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ محروم رہ گئے. اس کا ذکر ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عفو و درگزر کا حکم دیا گیا. کافی سارے معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت عفو اور درگزر سے کام لیتے تھے کیونکہ اس دوران میں جب دین پھیل رہا تھا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جو ظاہر ہے کسی بھی انسان کو ناگوار بھی گزرتی تھیں. تو اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا. لفظ نصارہ کی تشریح نصر سے ماخذ ہے جس کے معنی مدد کرنے والے کے ہیں یا ناصرہ کی طرف نسبت ہے نصرت. پھر اہل کتاب کی آپس میں دائمی بغض و عداوت کہ وہ لوگ پہلے بھی اسلام سے پہلے بھی یہود و نصارہ آپس میں ان کے بہت جھگڑے ہوتے تھے تو اس کا کافی سارا ذکر ہے قرآن پاک میں. یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی گئی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو ان کے رد عمل اور ان کے معاملات سارے وہ پھر دوبارہ سے اللہ پاک نے سورہ بقرہ کے بعد یہاں بھی مینشن کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کہ وہ عقیدہ نصارہ میں سے ہیں. فرقہ یعقوبیہ کا ان کا فرقہ ہے جن کے نزدیک مسیح کے قالب میں خدا حلول کیے ہوئے ہیں معاذ اللہ. تو حضرت مسیح کی نسبت اللہ جو ہے وہ اللہ سے کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک نے اس پہ جو ہے غضب کا اظہار کیا ہے. یہود و نصارہ کا اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ جو ہے دونوں ایک کہتے تھے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودی کہتے تھے کہ ہم سب اللہ کے اولاد ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا. تمام اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان کو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور قرآن پاک اور اللہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئیں. بنی اسرائیل پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ پاک نے بہت نعمتوں سے نوازا اور ان پر بہت ساری چیزیں فراخ کیں لیکن ان کی جو ہے ہٹ دھرمی جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہی. یہودیوں کو ارض مقدس میں داخلے کا حکم اور ان کی بزدلی وہ ایک پوری ان کی سٹوری ہے. وہ میں پیچھے سورہ بقرہ کی جو آیات کی تفسیر ہے اس میں بھی بیان کر چکی ہوں. توکل کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پہ کس قدر توکل ہونا چاہیے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا یہاں پر وہ والی آیت ہے مسلمانوں اور یہودیوں کا حکم میں موازنہ کہ جو ہے جب کوئی حکم اللہ کا آتا ہے تو یہودی کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کو واضح کیا گیا. قابیل اور حابیل کا قصہ ہے کہ دونوں حضرت آدم کے بیٹوں کا کہ انہوں نے ایک نے ایک کو قتل کر دیا. حابیل کا خوف خدا اللہ سے خوف اس کا ذکر ہے. اللہ جل شانہ کے خوف سے جو ہے اپنے ہاتھ کہ میں اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کروں اور وہ اس خوف میں مبتلا تھے اور وہ جو ہے قتل ہو گئے. ظلم اور قطع رحمی کی سزا دنیا میں ہے. جو بھی ظلم کرتا ہے یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے کسی بھی رحم کے رشتوں سے تو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے. حابیل کی لاش کی تدفین کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کو کیونکہ وہ پہلا قتل تھا پہلی فوت کی تھی تو ان کو مطلب اس زمانے میں نہیں پتہ تھا. پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کو طریقہ سکھایا. ایک بے گناہ قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. پھر وہ جب پہلا قتل ہوا تو اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں ابھی اس قرآن میں بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد ہمیں بتایا وہ قصہ ہمیں بتایا اور پھر یہ تنبیہ کی گئی. اس کے بعد بدامنی پھیلانے والوں کی سزا کا ذکر ہے کہ بدامنی نہیں پھیلانی چاہیے, شر فساد سے بچنا چاہیے اور شر فساد نہیں کرنا چاہیے. توبہ سے حقوق اللہ کی معافی ہو جاتی ہے.
اچھا، پھر لفظ وسیلہ کی تفسیر ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ کیا ہے، کون کس کا وسیلہ مانگنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. اس کا ذکر ہے نجات مال سے حاصل نہیں ہوتی، دنیاوی مال و متاع سے جو ہے ہمیں آخرت میں نجات حاصل نہیں ہوگی. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، اس کا ذکر ہے. اور پھر سخت سزاؤں کی حکمت اللہ پاک نے بتائی کہ سخت سزا اسی لیے ہے. آج ہم ان سزاؤں سے دور ہیں. اگر ایسی سزائیں ہوں تو لوگ چوریاں اور بدعمالیاں اور بدفعلیاں کرنا کم کر دیں. چور کی توبہ قابل قبول ہے، اگر چور توبہ کر لے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی. حدود اللہ کی میں تحریف کا ایک واقعہ ہے، ہاں، کہ اللہ کے حدود سے اگر تجاوز کر جائیں تو پھر اس کا ایک واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ وہ بہت بڑا واقعہ ہے. وہ پھر انشاءاللہ تفسیر میں انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے. سماعون کے معنی ہیں کہ بہت زیادہ سننے والا اور کان دھرنے والا، اور بہت زیادہ سننا کبھی تو جاسوسی پر اطلاق کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ قبول کرنے والا، جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کے لیے بھی سمع اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اگر اس کو دنیاوی اس سے لوگوں میں کیا جائے تو اس کا وہ جو پہلے بتایا. خیر اور شر کا خالق اللہ ہی ہے. یہودی کی دائمی گمراہی ذلت، اس کا ذکر ہے. فیصلے میں انصاف کا حکم جو ہے اس کا بہت شدید اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ انصاف کیا جائے جب بھی فیصلہ کیا جائے. یہود تورات پر کبھی بھی یقین نہیں رکھتے تھے، حالانکہ تورات نور ہدایت تھی، ظاہر اللہ کی کتاب تھی. اگر وہ عمل کرتے اور یقین رکھتے تو فائدہ انہی کو ہونا تھا. اللہ کے کلام میں تحریف نہ کرو، جو بھی اللہ کا کلام ہے اس کو بالکل ویسے کا ویسا پیش کرو، مطلب اپنے سے اس میں باتیں نہ ایڈ کرو. تورات میں قصاص کا حکم تھا، اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر فرمایا. حکم قصاص میں یہود کی بے اعتدالی، تو لیکن وہ لوگ اس میں بے اعتدال تھے، نہیں مانتے تھے. اور پھر ایک واقعہ بھی ہے اس میں ذکر اللہ کی طرف سے. انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرتے تھے. پھر اہل انجیل سے خطاب، اللہ پاک نے یہاں فرمایا ہے یہودیوں کے نزاعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، کہ یہودیوں میں باہم کچھ تنازع ہو گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے درخواست کی تو آپ نے آپ کے اقدار میں اگر آپ فیصلہ ہمارے موافق کر دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور ہمارے اسلام لانے سے جمہور یہود اسلام قبول کر لیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشوتی اسلام کو منظور نہ کیا اور ان کی خواہشات کی پیروی سے صاف انکار کر دیا. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. یہاں پر پھر وہ یہ جو آیت جس ظاہر ہے میں پوائنٹس بتا رہی ہوں اور اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں تو وہ اس کے بارے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی پاکی، عصمت اور عصمت انبیاء علیہ الرحمہ کی جو ہے اس کا ذکر ہے اور کافی لمبا ڈیٹیل میں ذکر ہے. گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، کہ ساری سزا آخرت میں نہیں ملتی. کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی سزا انسان کو دنیا میں مل جاتی ہے. اہل کتاب سے موالات کی ممانعت ہے، جو ہے یہاں پہ مطلب ان سے دوستی اور جو ہے ان کی مدد طلب کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. کفار تمام ایک دوسرے کے دوست ہیں، کہ وہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے لیے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کا کفر، عبداللہ بن ابی جو تھے وہ ایک منافق تھے، تو ان کے اور ان کے ساتھیوں کا کفر اللہ پاک نے آشکار فرمایا. پھر یہاں منافقین اور یہود کے تعلقات کو کھولا اللہ پاک نے اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت تبلیغ کا کام اور اشاعت اسلام کا کام فرما رہے تھے. تو اللہ پاک گاہے گاہے ان کو
ان کے شر اور فساد سے بھی آگاہ کر رہے تھے، اور یہ ہمارے لیے بھی رہتی دنیا تک اس میں تمام باتوں میں لیسنز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبے کی پیشگوئی ہوئی، اور پھر وہ پوری بھی ہوئی، اسلام کی بقا اور حفاظت کی بھی پیشگوئی ہوئی، اور اللہ پاک ہمیشہ اسلام کو سرخرو رکھیں گے۔ مسلمانوں کے اصلی دوست کون ہیں؟ تو اس کا ذکر ہے کفار سے ترک موالات کی وجہ کہ آپ ان سے کوئی رشتہ تعلق دوستی کوئی مشورہ کیوں نہ کریں، اس کی وجہ بھی بتائی۔ اذان کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے تو اس کا بھی ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ اہل کتاب کی مسلمانوں سے ضد کی وجہ بھی بتائی کہ کیوں وہ ضد کرتے تھے۔ یہودی مغضوب اور معلون ہیں، کہ وہ جو یہودی جو ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ پاک نے یہاں خود ہی کلیئر کیا کہ وہ یہودی جو ہیں وہ مغضوب ہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی سیاہ کاریاں جو ہیں، جو وہ معاملات کرتے تھے، ان سے پردہ اٹھایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں۔ یہودی علماء کو ایک قسم کی ان کی سرزنش کی گئی۔ حق تعالیٰ کی شان میں یہودیوں کی گستاخیاں جو وہ کرتے تھے، اس کا اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا۔ حق تعالیٰ کے لیے اعضائے جسمانی کی نسبت کرنا جو ہے، اس کا اللہ پاک نے ان کے اس قبیح بات کو اللہ پاک نے اشکار فرمایا۔ اہل کتاب کی فتنہ پروری جو ہے، اس پر بات کی اللہ پاک نے کہ یہ کتنے فتنہ انگیز لوگ ہیں۔ قرآن پر عمل تورات و انجیل پر عمل ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو فل عمل کریں گے تو یہ تورات اور انجیل پر بھی عمل ہے۔ یہ اس وقت یہودیوں کے لیے یہ آیات اس وقت اس لیے اتاری جاتی تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو تورات پر عمل کر رہے ہیں، تو بس ہمیں تو کسی اور چیز پر عمل تورات اور انجیل پر تو ہمیں اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ تم قرآن پہ عمل کرو گے تو ویسے ہی ہے جیسے آپ تورات اور انجیل پر عمل کر رہے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کا حکم اور وعدہ کی حفاظت کرنے کا بھی حکم اللہ پاک نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بہت خوبی سے سر انجام دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فلاح و کامیابی کا دائمی معیار جو ہے وہ اللہ پاک نے کلیئر بتایا کہ کیا معیار ہونا چاہیے کسی بھی قوم کی فلاح اور کامیابی کا۔ یہودیوں کی اللہ سے غداری کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح اللہ سے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ کرتے رہتے تھے، لیکن اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت مریم نبی نہیں تھیں، یہ بھی کلیئر کیا کہ وہ کوئی نبی نہیں تھیں، وہ اللہ کی ولیہ تھیں۔ پھر مسیح اور مریم کا ابطال جو ہے وہ ایک اس کا پروسیجر اور وہ پورا سارا جو ہے اس کو کلیئر کیا گیا۔ پھر نصارہ کا جو ہے وہ جو ایک بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کا اللہ پاک نے دوبارہ سے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی ایک پیغمبر ہیں، ایک انسان ہیں، اور ان کا مطلب اس طرح کا میرے سے کسی قسم کا تعلق نہیں جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ یہودیوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی لعنت، کہ ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہودیوں پر لعنت فرمائی۔ برائی سے نہ روکنا بڑا جرم ہے۔ اگر آپ کے سامنے برائی ہوتی ہوئی آپ دیکھیں تو آپ ضرور اس سے روکیں۔ تو یہاں ہو جاتا ہے ہمارا پارے کا اختتام، اور ابھی ایک حدیث پاک رمضان کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا تو اس کے بھی سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی تمام عبادات بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، صحت زندگی کے ساتھ، تندرستیوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، رحمتوں برکتوں عافیتوں کے ساتھ، اور اللہ پاک اس کو اپنی رحمت عظمت اور شان کے مطابق قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ حافظ.